مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی ضروریات، ہر قسم کے مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ جو ہے، علاج جو ہے، وہ دو چیزوں میں ہے، ایک صبر میں ہے اور دوسرا نماز میں ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے بچانا۔ دوسرا اطاعت اور عبادات کی پابندی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن حکموں کا، احکامات کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور جن عبادات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ نمبر 3، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، آفات آتی ہیں تو انسان اس کے اوپر صبر کرے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مصائب، مصیبتیں، تکالیفیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو انسان کا گمان اور خیال یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ثواب کی امید رکھنا، اور کوئی غلط کلمہ اس وقت منہ سے نہ نکالنا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں آواز دی جائے گی، قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو یہ تینوں قسم کے لوگ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسری چیز نماز ہے۔ نماز تمام پریشانیوں سے نجات دینے والی ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے اور رجوع الی اللہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگتے تھے۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت خوش ہوئے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی رابطہ کرنے کے ساتھ والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، وہ ہمیں مل گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور اسلاف کے حالات میں بھی یہی بات کثرت سے ملتی ہے، جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے بھائی قاسم اور ایک دوسرے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی خبر دی گئی تو فوراً نماز پڑھنا شروع فرما دی اور کہا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہم اپنی نمازوں کو، فرض نماز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے ہیں، ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض، واجبات، سنن کا پتہ نہیں ہے، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے، قرآن مجید میں بھی بار بار حکم آیا ہے کہ نماز کو نہ چھوڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت نماز مت چھوڑنا اور اپنے محتاطوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے
پھر بھی وہ اللہ و لعب کے اندر مشغول ہوتی ہیں، دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے دکاندار بھائی ہوتے ہیں، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے دکان کو بند نہیں کرتے ہیں اور فضول لغویات کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، فرمایا بھی ہے کہ تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان دو چیزوں سے حل ہوگی، صبر سے اور نماز سے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، تکالیف، اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔